صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں عزت ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سفینہ عرب۔ ہمارے بات چیت کے سلسلے کا آج تیسرا پروگرام ہے، جس کا عنوان ہے بڑھتے ہوئے مسائل اور ان کا حل۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں آپ کے سوال نما مسائل کی طرف، دیکھتے ہیں کس نے کیا پوچھا ہے۔ نصیر احمد لاہور بچپن سے سن رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، آخر یہ روشنی ہمیں کب نصیب ہوگی؟ نصیر صاحب، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں اور ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہونے کے بالکل قریب ہے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آنے والا یہ نیا سال یعنی 2025، اس میں آپ بہت کچھ تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور اللہ کے فضل سے مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان ترقی کی شاہراہ پر قدم رکھ دے گا اور انشاءاللہ پھر یہ چلتا رہے گا، اور آنے والے یہ 2-3 سال کے اندر اندر آپ اس کے نتائج بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں کوئی فکر والی کوئی بات نہیں۔ نسیم اختر وزیر آباد، ورد و وظائف خود کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیا کسی سے پوچھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ جی نسیم صاحبہ، اگر تو آپ درود شریف کی بات کریں تو اس کے متعلق تو کسی سے پوچھنا کوئی ضروری نہیں، اور آپ زیادہ سے زیادہ یہ پڑھ سکتی ہیں۔ اور جہاں تک دوسرے وظائف کا تعلق ہے، جن کے پس منظر میں آپ کی کوئی خواہش ہوتی ہے، آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، آپ اس کی وجہ سے اس کو کم یا ختم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو وہ پھر ہمیشہ کسی سے پوچھ کر ہی پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ اس کے ایکسپرٹ ہیں یا جو عامل حضرات ہیں، یا آپ کا کوئی اگر رہنما موجود ہے، تو بہتری ہے کہ آپ اس سے پوچھ کر پڑھیں۔ وہ آپ کی فطرت کے مطابق، آپ کی طبیعت کے مطابق اور آپ کی جو خواہش ہے اس کے مطابق آپ کو کوئی ورد بتائے گا، آپ اس کے مطابق پڑھتے رہیں۔ اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنی مرضی سے آپ پڑھیں گے تو ان کے پھر اپنے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہیں، کیونکہ جب آپ وظائف پڑھتے ہیں اور خاص طور پر چلہ کی صورت میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ قواعد و ضوابط جو ہے ان پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ان پہ عمل نہیں کرتے تو نہ صرف وہ خاطر خواہ کو نتائج نہیں نکلیں گے، بلکہ آپ ذہنی طور پر آپ مزید پریشان ہو جائیں گی۔ اس لیے اس طرح کے جو وظائف ہیں وہ کسی سے پوچھ کر ہی پڑھنا چاہیے۔ البتہ درود شریف جتنا چاہیں آپ بغیر پوچھے پڑھ سکتے ہیں۔
حکیم مقصود لاہور ایک خاص مسلک والے لوگ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ذات کو کچھ اور ہی ہستی بیان کرتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی جو ہستی ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو لوگ اپنے پیر کو اللہ کہہ رہے ہیں، اب پھر کیا کریں گے؟ میرے خیال میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، جو کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دیں، آپ صرف اپنے عقیدے پر استقامت رکھیں، وہ جانیں اور اللہ کریم جانے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ کوئی بھی ہو، جب تک وہ دل میں رہے گا وہ امن قائم رہے گا۔ جب تک عقیدہ دل میں ہے تو پھر امن ہے، لیکن جب عقیدہ بیان میں آ جاتا ہے یا مخالف عقیدہ کے لوگوں کے سامنے بیان میں آ جاتا ہے تو پھر فساد فی الارض کا جو ہے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اور قوم پہلے ہی انتشار کا شکار ہے، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے عقیدے کو اپنے تک محدود رکھیں یا پھر اپنے ہم خیال لوگوں تک محدود رکھیں، کیونکہ عقیدہ جب مخالف خیال کے پاس بیان ہوگا تو اس سے پھر انتشار پیدا ہوگا۔ انور علی شرپور شریف، نور و بشر پر اختلاف کیوں ہے؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی اور ہم ابھی تک انہی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، اس میں کسی کو فورس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ایک چیز ہے، جو لوگ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا ان کو محبت نصیب ہوتی ہے وہ ان جھگڑوں سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر ان لوگوں کی یہ باتیں ہوتی ہیں یا وہ لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہیں جن کے دل سرکار کی جو محبت ہے اس سے عموماً خالی ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ لباس بشری میں تشریف لائے اور خدا نخواستہ یہ کہنا کہ وہ ہماری طرح ہیں، یہ سخت گمراہی والی بات ہے، اور اس سے آخرت کا تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے آپ کی برسوں کی جو عبادت ہے وہ لمحوں میں ضائع ہو سکتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے جو نبی آئے وہ جب لوگوں کو اللہ کریم کا پیغام پہنچاتے تھے تو لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو،
آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ لیکن یہاں پر معاملہ بالکل برعکس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں آپ ہی کی طرح کا ایک انسان ہوں۔ وہاں لوگ کہہ رہے تھے اپنے نبی کو کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ یہاں ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ میں تو آپ ہی طرح کا انسان ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ غور و فکر کرنے والے جو صحابہ کرام تھے وہ اس بات پہ غور کر رہے تھے کہ ماضی کے تمام واقعات، مستقبل میں ہونے والے واقعات، حال کے واقعات سرکار سب سے باخبر ہیں، حتیٰ کہ ہمارے دلوں میں آنے والا چھوٹے سے چھوٹا خیال اس سے بھی باخبر ہیں۔ تو کہیں یہ وہی تو نہیں ہے؟ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے سرکار نے یہ فرمایا کہ میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کا نام ہمارا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ، اور جب تک محمد الرسول اللہ نہ آئے ہم مسلمان ہی نہیں ہوتے، ہمیں مسلمانی کی سند ہی نہیں ملتی۔ تو جن کا نام ہی ہمارا ایمان ہے تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری طرح سے مراد ہے سرکار کا سراپا، کہ ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، سرکار کی بھی دو آنکھیں مبارک، ہمارے دو ہاتھ ہیں، سرکار کے بھی دو ہاتھ مبارک، ہمارے دو پاؤں ہیں، سرکار کے بھی دو پاؤں مبارک۔ وہ سراپے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب تھوڑا سا واقعہ معراج کی طرف آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر اللہ کریم کے پاس گئے، یہی بتایا جاتا ہے نا۔ براق نکلا ہے برق سے، برق کا مطلب بجلی، بجلی آپ 220 وولٹ لے لیں، اور اگر براق کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب بجلیاں، اور اس کو آپ 25,000 وولٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کیا کوئی انسان 25,000 وولٹ تو دور کی بات ہے، 220 وولٹ کو نہیں چھو سکتا؟ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، اگر کسی انسان کو راکٹ پہ بٹھا دیا جائے اور وہ اس رفتار سے سفر کرے کہ بیٹھنے والا، اس کے اوپر بیٹھنے والا انسان جہاں دیکھے وہ وہاں، وہ راکٹ وہاں پہنچا ہوا ہو، تو کیا وہ اوپر بیٹھا رہے گا؟ گر نہیں جائے گا؟ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کو بیلٹ شیلٹ باندھ کے بٹھا دیں، اگر اس کو بیلٹ باندھ کر بٹھا دیا جاتا اور راکٹ اڑنا شروع کر دے تو کیا وہ اس پہ صحیح سلامت سفر کر سکے گا؟ جبکہ آپ نے سائنس کی ابتدائی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، ہم سب نے، کہ رگڑ سے حرارت پیدا ہوتی ہے، رگڑ سے حرارت پیدا ہوتی ہے، ہیٹ، اور جب اتنی رفتار سے راکٹ سفر کرے گا تو کتنی حرارت پیدا ہوگی؟ جو مخالف طرف سے آنے والی ہوا ہے، انسان اس کا مقابلہ کر پائے گا؟
میرے خیال میں اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ باقی محبت کرتے جائیں اور درود شریف پڑھتے جائیں، باقی وقت آنے پر سب سمجھ میں آ جائے گا۔ حمزہ گجرات: باہر کے لوگوں کو نصیحت کرنے سے پہلے قریبی لوگوں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے کیا؟ جی حمزہ صاحب، کہا تو یہی جاتا ہے کہ باہر لوگوں کو تبلیغ کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو تبلیغ کریں، پہلے ان کو ٹھیک کریں۔ بات تو یہ ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا۔ چراغ تلے اکثر اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے، اللہ کریم نے آپ کو کوئی ابیلٹی دی ہے، اور آپ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہوتے، یعنی ٹھیک سے مراد آپ کی بات نہیں مانتے، تو پھر کیا آپ اپنا علم ساتھ ہی قبر میں لے جائیں گے؟ میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ دیا ہے اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ پیسے کی صورت میں وہ اپنی دولت کو آگے پہنچا سکتا ہے، دوسرے لوگوں تک کھانا کھلا سکتا ہے۔ اگر اللہ نے عقل دی ہے تو عقل کا استعمال کر سکتا ہے۔ اگر علم ہے تو وہ جو نہیں جانتے ان کو اپنا علم دے دے۔ تو یہ کوئی شرط نہیں ہے، کہا ایسے ہی جاتا ہے کہ پہلے گھر کو ٹھیک کرو، لیکن یہ کوئی پکی شرط نہیں ہے۔ اب مرتے دم تک گھر والے ٹھیک نہ ہوں گے تو اس کا مطلب پھر آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، اپنی وہ سارا علم ضائع کر دیں گے۔ لہٰذا ٹھیک کیا ہونا ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی فطرت ہوتی ہے۔ بس آپ محبت سے اپنا پیغام دیتے ہیں، آگے ان کی مرضی ہے۔ خاص طور پہ بالغ جو لوگ ہیں ان کو تو زبردستی کر ہی نہیں سکتے۔ بچوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، آپ سختی بھی کر سکتے ہیں، پیار سے بھی ان کو چیز بتا سکتے ہیں، لیکن جو بالغ ہیں ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ اگر نہیں مانتے تو نہیں مانتے، کیا کر سکتے ہیں؟ مصطفیٰ شہو پورہ: اذان سے پہلے درود پاک کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس میں اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو دین تو وہی ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں، اور انہوں نے مکمل کر دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ سارا کچھ واضح ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو اضافے ہیں یا کوئی کمی بیشیاں ہیں، ہر کوئی اس کے پیچھے اپنا اپنا وہ جواز بھی بتاتا ہے۔ کوئی بدعت حسنہ کہتا ہے، کوئی کچھ اور قسم کی بات کرتے ہیں لوگ۔ تو اس میں اتنی پریشانی والی ہے، جھگڑے والی تو کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے اذان سے پہلے، ٹھیک ہے، اگر ثابت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر وہ پڑھ لیتے ہیں تب بھی کوئی عرض نہیں۔ درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں نا، تو میرے خیال میں یہ کوئی جھگڑے والی یا لڑائی والی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ جو نہیں پڑھ رہے ہیں
وہ ٹھیک ہے، اپنے لحاظ سے ٹھیک کر رہے ہیں کہ بھی یہ ثابت نہیں ہے، نہیں ہم پڑھتے، پہلے نہیں پڑھا گیا، ہم بھی نہیں پڑھتے، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ ان کی بھی نیت ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو درود شریف آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو درود شریف یعنی اللہ کریم جو ہے وہ بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہا ہے، اور فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، ہم انسان بھی بھیج رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس میں اتنی کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ امجد علی ساہیوال، خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ سچے خواب کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں آج کل جو ہم لوگ ذہنی دباؤ سے گزر رہے ہیں، میرے خیال میں تو سچے خواب کم ہی آتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی مین جو ہیں تین قسمیں آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ خواب ہیں جو آ، معدہ جو ہے اس کی خرابی، بد ہضمی یا زیادہ کھانا یا بالکل کم کھانا، اس کی وجہ سے خواب آتے ہیں اس طرح کے، یہ عموماً اشتہا انگیز جو ہے نا خواب ہوتے ہیں، اور اس میں جسمانی لذت وغیرہ شامل ہوتی ہے، یا بعض اوقات اس میں ڈر وغیرہ کا بھی پہلو نکلتا ہے، تو ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی، یہ بس آتے ہیں بس بھول جاتے ہیں۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے ہماری نامکمل خواہشات۔ دن کے وقت ہم بہت ساری خواہشیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، آج یہ کھانا چاہیے، آج وہ کھانا چاہیے، لیکن وہ آپ کو ملتا نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ چیز آپ کے سب کانشنس میں جو ہے بیٹھ جاتی ہے، تو جب آپ رات کو سوتے ہیں تو وہ جو آپ کا لاشعور ہے، ان جو خواہشات جو آپ کی نامکمل تھی، خواب میں ان کو ان کی تکمیل کر دیتا ہے، وہ خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، لہٰذا ایسے خواب جو ہیں ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ ایک تیسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں رویائے صادقہ، اور یہ خواب عموماً ان کا ٹائم ہوتا ہے رات 2 بجے سے صبح 5 بجے تک، اور جب آپ کا معدہ بھی ٹھیک ہے، سب سسٹم ٹھیک چل رہا ہے، اور پھر یہ خواب آتے ہیں، تو ان کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا مطلب جو نکلتا ہے، ان کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوا کرتی ہے، اور ان کی ایک اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ کافی دنوں تک آپ کو یاد رہتے ہیں۔ دوسرے خواب صبح اٹھتے ہی میرے خیال میں بھول جاتے ہیں، کوئی ایک آدھ چیز، شاید کوئی ایک آدھ سین یاد رہ گیا ہو، باقی سارے بھول جاتے ہیں، لیکن یہ جو خواب ہے یہ کافی دنوں تک آپ کے ذہن پہ نقش رہتے ہیں، اور ان کا کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور ہوا کرتی ہے۔ اور یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ اگر ایسے خواب آئیں تو ہر بندے کو نہ بتاتے پھریں، بلکہ جو اس کا کوئی ایکسپرٹ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کوئی بزرگ ہے اور وہ اس کی تعبیر بتا سکتا ہے رازداری کے ساتھ، آپ اس سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ کامران احمد نقیبی، قوالی اور وجد کے متعلق کچھ بتائیں۔ جیسا کہ آپ کے نام کے ساتھ ظاہر ہے، نقیبی لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نقیبی سلسلہ سے تعلق ہے آپ کا، تو وہاں تو قوالی سنی جاتی ہے، اور آپ نے پوچھا اس کے متعلق، تو
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بزرگوں نے بتایا ہے اس سلسلے میں، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوالی کا جو دور تھا وہ گزر چکا ہے، اب نہ تو وہ قوال ہیں اور نہ وہ صاحب مسند ہیں جو اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں بزرگ، وہ بھی اس طرح کے نہیں ہیں، اور نہ وہ سننے والے ہیں۔ اور اس کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ کم از کم 3 دن کا فاقہ ہونا چاہیے، کھانا یعنی نہیں کھایا ہو، تو پھر اگر آپ قوالی کی طرف آتے ہیں تو پھر سنیں۔ اور میرے خیال میں آج کے دور میں یہ لوازمات پورے نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود قوالی لوگ سن رہے ہیں۔ تو اس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو جو وجد کا آپ نے پوچھا، وجد کی کیفیت، کچھ لوگوں کو الفاظ کی وجہ سے وجد ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے، کچھ الفاظ کی وجہ سے وجد میں آ جاتے ہیں، کچھ سر کی وجہ سے وجد میں آتے ہیں، ان کو سر اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور کچھ تال کی وجہ سے وجد میں آ جاتے ہیں، طبلے کی تال۔ اور ان تینوں میں سے کسی بھی صورت میں وجد آئے، لیکن ایک چیز اس میں بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جو سٹیج پہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خاص توجہ بھی ضروری ہے۔ اگر وہ صاب حال ہیں اور ایک کامل بزرگ ہیں تو وہ جب توجہ کرتے ہیں تو جس کی جو فطرت ہوتی ہے، سر کے ساتھ، تال کے ساتھ، الفاظ کے تال، اس کو وجد کی کیفیت تعریف ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے 3 دن کا فاقہ تو اب لوگ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم دوپہر کا جو کھانا وہ تو کم سے کم چھوڑا جا سکتا ہے، اور باوضو ہو کر بیٹھ کر سننا چاہیے محفل سماع۔ اور اس میں اللہ کریم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو اشعار ہیں صرف وہی ہونے چاہیے، نہ کہ وہ صاحب مسند جو پیر صاحب ہیں ان کا نام لے لے کے، کیونکہ قوال حضرات جہاں جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اس جو پیر خانے جہاں پر وہ گئے ہیں قوالی کرنے کے لیے، ان پیر صاحب کا بھی نام لینا شروع کر دیتے ہیں اپنے اشعار میں۔ تو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ قوالی وہی ہونی چاہیے جس میں اللہ کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو۔ عمران سمندری: شیطان کی حقیقت کیا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ؟ آپ نے حقیقت جان کر کیا کرنی ہے بھائی؟ جتنا اللہ کریم نے بتا دی ہے شیطان کے بارے میں بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ جاننے کی میرے خیال میں تو ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا کافی ہے
کہ وہ برائی کی علامت ہے، وسوسے ڈالتا ہے، آپ سے غلط کام کرواتا ہے، آپ کو دوزخ کی طرف جو ہے لے کے جاتا ہے۔ آپ اس سے بچیں، بچنے کے لیے بہت سارے طریقے بھی موجود ہیں۔ جب آپ کو اس طرح کا وسوسہ آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اگر لیکن یہ عارضی بچت ہوتی ہے، بعض کا تو نہیں بھی ہوتی، تو اس سے دائمی بچت کا تو میرے خیال میں ایک ہی طریقہ ہے، آپ کسی کامل انسان کے صحبت اختیار کریں تو پھر کافی حد تک جو ہے بچت ہو جاتی ہے۔ جہاں تک آپ اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو یہ چیزیں بیان میں نہیں آتی اور نہ ہی پوچھنا چاہیے، راز راز ہی رہیں تو بہتر ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس نے غرور کیا کہ بھی میں اس سے بہتر ہوں اور اللہ کا حکم نہیں مانا، لہذا وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اب اسے پیچھے کی جو پہلے کی کہانی ہے وہ رہنے دے جو بھی ہے، کیونکہ اگر وہ کہانی آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو پھر اس سے پیچھے بھی ایک کہانی نکل آئے گی، تو آپ کہانیوں میں گم ہو جائیں گے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ سادہ سادہ بس چلتے جائیں جو بتایا گیا ہے۔ اور ایک بات یاد رہے کہ شیطان کو اتنا ہی برا کہنا ہے جتنا اللہ کریم نے بتایا ہے، بہت زیادہ گالیاں یا برا بھلا کہنے کی جو ہے نا کوشش نہیں کرنی، اور نہ ہی اس کو کبھی چیلنج کرنا ہے، ورنہ پھر وہ سبق سکھائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے، تو چیلنج نہیں کرنا، بس جتنا بتایا بس اتنا کرنا ہے۔ اور بچنے کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اگر آپ مستقل طور پر بچنا چاہتے ہیں یا بچت چاہتے ہیں تو پڑھائی سے تو پھر ممکن نہیں ہے، یہ عارضی ہوگی۔ آپ کسی کامل کوئی بزرگ جو ہیں ان کو اپنا رہنما بنائیں، ان کی سنگت اختیار کریں تو انشاءاللہ پھر اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ تو اس سوال کے ساتھ ہی اجازت لینے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔